سوال عالم خلق اور عالم امر سے کیا مراد ہے؟ ہمارے تصوف میں جو مراقبات ہے وہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، وہاں یہ بات آ جاتی ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دو طرح سے پیدا کیا ہے، جسے کن کہہ کر پیدا کیا، کن کہہ کر پیدا کیا وہ عالم امر کہلاتا ہے، جسے بتدریج پیدا کیا وہ عالم خلق کہلاتا ہے۔ سوال: کیا سماع جائز ہے؟ پرانے دور میں تصوف میں سماع کا رواج تھا، اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اب اس کے بارے میں شرعاً فرماتے ہیں کہ چند شرائط ہے اس کی سننے کی۔ جواب: ساز اور باجوں کے ساتھ کسی قسم کا گانا، اشعار، حتیٰ کہ حمد و نعت بھی جائز نہیں ہے، بغیر مزامیر کے، بغیر گانا باجے کے، بغیر ساز کے چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مثلا اشعار فاسقانہ مضامین پر بنے ہوئے نہ ہوں، اور کفار ایسے اشعار جس میں شرک ایسے بھی نہ ہو، ایسے اشعار ہو جس سے عمل کا شوق ذوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مزاج کے لیے اشعار بمنزلہ اللہ کی معرفت کے، اشعار بمنزلہ ذکر اللہ کے، جیسے اللہ کے ذکر سے فائدہ ہوتا ہے، بہت سے مزاج والوں کو اللہ کے معرفت کے اشعار اتنا فائدہ دیتے ہیں۔ دوسرے شرط، مجلس میں محرم غیر محرم کا اختلاط نہ ہو۔ انہوں نے یہاں لکھا نہیں ہے، آپ اتنی بات بھی سمجھے کہ جس سے آپ معرفت اللہ کی محبت اور تعلق کی اشعار یا حمد یا نعت سن رہے ہیں، اس میں ایک تو مزامیر نہ ہو، دوسرا وہ سنانے والا بے ریش نہ ہو، یعنی چھوٹا بچہ نہ ہو۔ عورت سے تو ویسے جائز نہیں ہے سننا، تو بے ریش سے بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، سامعین کو اتنی رغبت ہو جیسے بھوک میں کھانے کی رغبت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا اشعار کے ساتھ شغف نہیں ہوتا، تو ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے، ان کو معرفت کے اشعار جس کو سماع کہتے ہیں وہ پھر نہیں سننا چاہتے تو اتنا وقت اس میں ضائع نہ ہو، بلکہ ذکر اذکار میں لگائے۔ سوال: سنت اور بدعت کی کیا پہچان ہے؟ جواب: سنت عمل آفاقی ہوتا ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے، یعنی سنت عمل ہر جگہ اور ہر ملک میں یکساں ہوتا ہے۔ مثلا 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، یہ ہر جگہ ہر ملک میں رکھا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کا منانا بدعت ہے، اسی لیے ایران میں منانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، پاکستان میں منانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، عراق میں اور ہے، ہندوستان میں اور ہے۔ سوال: امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تصوف کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ کیوں؟ جواب: بعض لوگ ڈونگی پیروں کی باتیں سن کر متنفر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آج تو ہر معاملے میں کھوٹا کھرا ملا ہوا ہے، نکارنا تو ہمارا کام ہے۔ علماء میں بھی بعض نفس پرست دنیا دار لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ علم حاصل کرنا بند کر دی۔ تصوف پر اعتراض کرنے والوں کی مثال ہندا کی سی ہے، جس نے جگر چبایا تھا، آکل الکبد۔ مسلمان ہونے سے پہلے کتنی پکی دشمن تھی، مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اب آپ سے بڑھ کر کسی چیز سے مجھے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو معترضین پر تصوف کی حیثیت کھل جائے تو ان کا یہی حال ہو جائے، ابھی کھلی ہوئی نہیں ہے۔ تصوف میں سوال: تصوف میں عروج کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ ترقی۔ جواب: 4 چیزوں سے ترقی زیادہ ہوگی، روحانی، باطنی۔ 1، کثرت ذکر، جتنا بتایا جاتا ہے، ہم نے آپ دیکھ لے وہ پرچی میں یا ہم بیعت کرتے وقت بتاتے ہیں کم از کم 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کریں۔
اس میں ہم کم از کم لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نہیں لگاتے. تو آپ اس سے اندازہ کریں یہ کم ہے تو زیادہ کتنا ہوگا. باقی ہمارے بزرگوں نے ہمیں اتنا بوجھ نہیں ڈالا.